بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ حج پارٹ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عما ارضعت، اپنے دودھ پلائے کو، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ، وما هم بسکارا، اور ان پر نشہ نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، پر آفت اللہ کی سخت ہے۔ نمبر 1۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے۔ نمبر 2۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ نمبر 3۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ، جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے۔ نمبر 4۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم کو دھوکہ ہے جی اٹھنے میں، فإنا خلقناکم، تو ہم نے تم کو بنایا۔ نمبر 5۔ تفسیر نمبر 1۔ سورۃ الحج۔ قیامت کے زلزلے اور ان کی شدت۔ قیامت کے عظیم الشان زلزلے یعنی بھونچال دو ہیں، ایک عین قیامت کے وقت یا نفخہ ثانیہ کے بعد، دوسرا قیامت کے کچھ بیشتر جو علامات قیامت میں سے ہے۔ اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنے ظاہری معنی پر رہے گی، اور پہلا مراد ہو تو دونوں احتمال ہیں۔ حقیقتاً زلزلہ آئے اور دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اپنی اسی ہیئت پر محشور ہوں گی، یا زلزلہ سے مراد وہاں کے احوال و شدائد ہوں، اور ترونھا تذہل کل مرضعۃ الی آخری کو تمثیل پر حمل کیا جائے، یعنی اس قدر گھبراہٹ اور سختی ہوگی کہ اگر دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو مارے گھبراہٹ اور شدت ہول کے اپنے بچوں کو بھول جائیں، اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں۔ اس وقت لوگ اس قدر مدہوش ہوں گے کہ دیکھنے والا شراب کے نشہ کا گمان کرے، حالانکہ وہاں نشہ کا کیا کام۔ خدا کے عذاب کا تصور اور احوال و شدائد کی سختی ہوش گم کر دے گی۔ تنبیہ: اگر یہ گھبراہٹ سب کو عام ہو تو لا يحزنهم الفزع الاکبر میں نفی باعتبار اکثر احوال کے، اور یہاں اس بات باعتبار ساعت قلیلہ کے لیا جائے گا، اور اگر آیت حاضرہ اکثر الناس کے حق میں ہو، سب کے حق میں نہ ہو تو سرے سے اشکال ہی نہیں۔ نمبر 2۔ اللہ کی باتوں میں جھگڑنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جن باتوں کی خبر دیتا ہے ان میں یہ لوگ جھگڑتے اور کج باسیاں کرتے ہیں، اور جہل و بے خبری سے عجیب احمقانہ شبہات پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت، بعث بعد الموت اور جزا سزا وغیرہ پر ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ آدمی جب مر کر گل سڑ گیا اور ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئیں تو یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ وہ پھر زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ نمبر 3۔ ہر شیطان کی پیروی کرنے والے، یعنی جن یا آدمیوں میں کا جو شیطان اس کو اپنی طرف بلائے یہ فوراً اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، گویا گمراہ ہونے کی ایسی کامل استعداد رکھتا ہے کہ کوئی شیطان کسی طرف پکارے یہ اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نمبر 4۔ یعنی شیطان مرید کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ جو اس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتا ہے اور گمراہ کر کے دوزخ سے ورے نہیں چھوڑتا۔ نمبر 5۔ دوبارہ زندگی پر شبہ اور اس کا جواب، یعنی اگر یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے تو خود اپنی پیدائش میں غور کرو کس طرح ہوئی ہے۔ من تراب ثم من نطفۃ، مٹی سے پھر قطرہ سے۔ نمبر 1۔ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے۔ نمبر 2۔ لنبین لکم، اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنا دیں۔ نمبر 3۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ٹھہرا رکھیں ہم پیٹ میں جو چاہیں ایک وقت معین تک۔ نمبر 4۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے پھر چلایا جاتا ہے نکمی عمر تک۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے۔ نمبر 5۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور تو دیکھتا ہے زمین خراب یعنی دبی پڑی ہوئی، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی تازی ہو گئی اور ابھری۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائیں ہر قسم رونق کی چیزیں۔ نمبر 6۔
ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی، یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے محقق اور وہی جلاتا ہے۔ تفسیر نمبر 1، تخلیق انسانی کے مختلف مراحل، یعنی اول تمہارے باپ آدم کو مٹی سے، پھر تم کو قطرہ منی سے بنایا۔ یہ مطلب ہے کہ مٹی سے غذا نکالی جس سے کئی منزلیں طے ہو کر نطفہ بنا، پھر نطفہ سے کئی درجے طے کر کے تمہاری شکل، تشکیل و تخلیق ہوئی۔ نمبر 2، یعنی نطفہ سے جمع ہوا خون اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، جس پر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کا پورا نقشہ، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ یہ مطلب ہے کہ بعض کی پیدائش مکمل کر دی جاتی ہے اور بعض یوں ہی ناقص صورت میں گر جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بعض بے عیب ہوتا ہے اور بعض عیب دار ہوتا ہے۔ نمبر 3، کہ خود تمہاری اصل کیا تھی اور کتنے روز گزرنے کے بعد آدمی بنے ہو، اسی کو سمجھ کر بہت سے حقائق کا انکشاف ہو سکتا ہے اور بس بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نمبر 4، یعنی جتنی مدت جس کو رحم مادر میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہراتے ہیں، کم از کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2 برس یا 4 برس اعلیٰ اختلاف الاقوال۔ نمبر 5، انسانی عمر کے مختلف مراحل، یعنی جس طرح اندر رہ کر بہت سے مدارج طے کیے ہیں، باہر آ کر بھی تدریجاً بہت منازل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک بچپن کا زمانہ ہے جب آدمی بالکل کمزور و ناتواں ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں چھپی رہتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کامن یعنی پوشیدہ قوتیں ظاہر ہوتی ہیں، جسمانی حیثیت سے ہر چیز کمال شباب کو پہنچتی ہے۔ پھر بعض تو جوانی میں مر جاتے ہیں اور بعض اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر آدمی کے اعضاء و قوا جواب دے دیتے ہیں، اور سمجھدار بننے کے بعد ناسمجھ اور کارآمد ہونے کے بعد نکما ہو جاتا ہے، یاد کی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے اور جانی ہوئی چیزوں کو کچھ نہیں جانتا، گویا بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، مردہ زمین کا زندہ ہونا، یعنی زمین مردہ پڑی تھی، رحمت کا پانی پڑتے ہی جی اٹھی اور تر و تازہ ہو کر لہلہانے لگی، قسم قسم کے خوش منظر، فرحت بخش اور نشاط افزا پودے قدرت نے اگا دیے ہیں۔ الموت وانہ علی کل شیء قدیر، مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت آنی ہے اس میں دھوکہ نہیں۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں سے پڑے ہوئوں کو۔ نمبر 1، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور بعض وہ شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات بغیر جانے، ولا ہدن، اور بغیر دلیل، ولا کتاب منیر، اور بدون روشن کتاب کے۔ نمبر 2، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنی کروٹ موڑ کر۔ نمبر 3، تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اسی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن جلن کے مار یعنی جلنے کا عذاب۔ نمبر 4، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کی وجہ سے کہ جو آگے بھیج چکے تیرے 2 ہاتھ، اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ نمبر 5، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور بعض شخص وہ ہیں کہ بندگی کرتا ہے اللہ کے کنارے پر۔ فإن اصابہ خیر اطمأن بہ، پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم ہو گیا اس عبادت پر۔ وإن، اور اگر۔ تفسیر نمبر 1، وجود ثانیہ آخرت اور بعث بعد الموت کا اثبات۔ انسان کی پیدائش اور کھیتی کی مثالوں سے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یقیناً اور بالتحقیق اللہ موجود ہے، ورنہ ایسی منظم، متقن اور حکیمانہ صنعتیں کہاں سے ظاہر ہوئیں۔ نمبر 2 یہ کہ خدا تعالیٰ مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جاندار کا بنا دیتا ہے، چنانچہ مشت خاک یا قطرہ آب سے انسان بنا دیتا ہے، اور افتادہ زمین میں روح نباتی پھونک دینا اس پر شاہد ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنا اس کو کیا مشکل ہے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے نہ ہوتی تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 4 یہ کہ قیامت ضرور آنی چاہیے اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے انتظامات یوں ہی لغو اور بیکار نہیں ہو سکتے۔ جس حکیم مطلق اور قادر علی الاطلاق نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے انسان کو ایسی عجیب و غریب صفت کے ساتھ پیدا کیا، کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی بیکار بنائی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً انسان کی یہ محدود زندگی جس میں سعادت و شقاوت، نیکی بدی اور رنج و راحت باہم مخلوط رہتے ہیں، اور امتحان و انتقام کی صورتیں ایک دوسرے سے مکمل اور نمایاں طور پر متمیز نہیں ہوتی، اس کو مقتضی ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو جہاں سعید و شقی، مجرم، وفادار صاف طور پر الگ الگ ہوں، اور ہر ایک اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے۔ مادی حیثیت سے منی کے جن اجزاء میں نطفہ بننے کی استعداد تھی ان سے نطفہ بنا کر اسی طرح نطفہ کی پوشیدہ قوتیں علقہ میں، پھر علقہ کی مضغہ میں، مضغہ کی طفل میں آئیں، اور جوانی کے وقت اس کا پورا ظہور ہوا۔
یا زمین کے پوشیدہ قوتیں بارش کا چھینٹا پڑنے سے ظہور پذیر ہوئیں، اس طرح ضروری ہے کہ انسان میں سعادت و شقاوت کی جو روحانی قوتیں ودیت کی گئی یا نیکی اور بدی میں پھولنے پھلنے کی جو زبردست استعداد رکھی گئی وہ پورے شباب کو پہنچے اور کامل ترین اشکال و صورتیں ظاہر ہوں۔ اسی کا نام بعث بعد الموت ہے، جو دنیا کی زندگی کا موجودہ دور ختم ہونے کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ نمبر 2، منکرین کے اوہام و ظنون۔ بعض یعنی ایسے واضح دلائل و شواہد سننے کے بعد بھی بعض کجرو اور ضدی لوگ اللہ کی باتوں میں یوں ہی بے سند جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی علم ضروری ہے، نہ دلیل عقلی، نہ دلیل سمعی، محض اوہام و ظنون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، یعنی اعراض و تکبر کے ساتھ۔ نمبر 4، دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب۔ یعنی جو شخص بدون حجت و دلیل محض اناد سے خدا کی باتوں میں جھگڑتا ہے اور غرض یہ کہ دوسرے لوگوں کو ایمان و یقین کے راہ سے ہٹا دے، اس کو دنیا میں خدا تعالیٰ ذلیل کرے گا اور آخرت کا عذاب رہا سو الگ۔ نمبر 5، یعنی جب سزا دیں گے تو کہا جائے گا خدا کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، تیرے ہاتھوں کی کرتوت ہے جس کا مزہ آج چکھ رہا ہے۔ اصابت فتنۃ انقلب علی وجہ، پہنچ گئی اس کو جانچ، پھر گیا الٹا اپنے منہ پر۔ خسرت دنیا والآخرہ، گوائی دنیا اور آخرت۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے ٹوٹا صریح۔ نمبر 1، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسی چیز کو کہ نہ اس کا نقصان کرے نہ اس کا فائدہ کرے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور جا پڑنا گمراہ ہو کر۔ نمبر 2، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارے جاتا ہے اس کو جس کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے۔ نمبر 3، لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک برا دوست ہے اور برا رفیق۔ نمبر 4، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کی بھلائیاں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں میں بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں۔ نمبر 5، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ نمبر 6، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو تان لے ایک رسی آسمان کو۔ تفسیر نمبر 1، مذبذبین کی حالت، یعنی بعض آدمی محض دنیا کی غرض سے دین کو اختیار کرتا ہے اور اس کا دل مذبذب رہتا ہے، اگر دین میں داخل ہو کر دنیا کی بھلائی دیکھے، بظاہر بندگی پر قائم رہے اور تکلیف پائے تو چھوڑ دے۔ ادھر دنیا گئی ادھر دین گیا، کنارے پر کھڑا ہے، یعنی دل ابھی اس طرف ہے نہ اس طرف، جیسے کوئی مکان کنارے پر کھڑا ہو، جب چاہے نگل بھاگے۔ نمبر 2، غیر اللہ کو پکارنا، یعنی خدا کی بندگی چھوڑی، دنیا کی بھلائی نہ ملنے کی وجہ سے اب پکارتا ہے ان چیزوں کو جن کے اختیار میں نہ ذرا برابر بھلائی ہے نہ برائی۔ کیا خدا نے جو چیز نہیں دی تھی وہ پتھر سے حاصل کرے گا؟ اس سے بڑی کھلی حماقت کیا ہوگی۔ نمبر 3، شرک کا ضرورت، یعنی بتوں سے نفع کی تو امید موہوم ہے بت پرست کے الزام کے موافق، لیکن ان کو پوجنے کا جو ضرر ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے فائدہ کا سوال تو بعد کو دیکھا جائے گا، نقصان ابھی ہاتھوں ہاتھ پہنچ گیا۔ نمبر 4، جب قیامت میں بت پرستی کے نتائج سامنے آئیں گے تو بت پرست بھی یہ کہیں گے لبئس المولا ولبئس العشیر، یعنی جن سے بڑی امداد اور رفاقت کی توقع تھی وہ بہت ہی برے رفیق اور مددگار ثابت ہوئے کہ نفع تو کیا پہنچاتے ہیں، الٹا ان کے سبب سے نقصان پہنچ گیا۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا، موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ نمبر 5، مومنین کا انجام، منکرین، مجادلین اور مذبذبین کے بعد یہاں مومنین مخلصین کا انجام نیک بیان فرمایا۔ نمبر 6، جس کو مناسب جانے سزا دے اور جس پر چاہے انعام فرمائے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر کاٹ ڈالے اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی تدبیر سے اس کا غصہ۔ نمبر 1، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ سجھا دیتا ہے جس کو چاہے۔ نمبر 2، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صائبین اور نصارہ اور مجوس۔ نمبر 3، والذین اشرکوا، اور جو شرک کرتے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ نمبر 4، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور بہت سے آدمی۔ نمبر 5، وکثیر الحق علیہ العذاب، اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب۔ نمبر 6، اور نمبر 1،
حاسدین کا غصہ اللہ کی نصرت کو نہیں روک سکتا۔ لن ینصرہ میں ضمیر مفعول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، جن کا تصور قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں گویا ہمہ وقت موجود رہتا ہے، کیونکہ آپ ہی قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ گویا مومنین کا انجام ذکر کرنے کے بعد یہ ان کے پیغمبر کے مستقبل کا بیان ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے رسول سے دنیاوی اور اخروی فتح و نصرت کے جو وعدے کر چکا ہے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے، خواہ کفار و حاسدین کتنے ہی غیظ کھائیں اور نصرت ربانی کے روکنے کی کیسی ہی تدبیریں کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و کامیابی کسی طرح رک نہیں سکتی، یقیناً آ کر رہے گی۔ اگر ان کفار و حاسدین کو اس پر زیادہ غصہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کوشش سے خدا کی مشیت کو روک سکیں گے تو اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک رسی اور اوپر چھت میں لٹکا کر گلے میں ڈال لیں اور خود پھانسی لے کر غیظ سے مر جائیں، یا ہو سکتا ہو تو آسمان میں رسی تان کر اوپر چڑھیں اور وہاں سے آسمانی امداد کو منقطع کرائیں، پھر دیکھیں کہ ان تدبیروں سے وہ چیز آنی بند ہو جاتی ہے جس پر انہیں اس قدر غصہ اور پیچ تاب ہے۔ اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ إِلَىٰ آخری کے مضمون سے مربوط کر کے نہایت لطیف تقریر فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ الی آخری میں ضمیر مفعول من کی طرف لوٹتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف میں جو کوئی خدا سے نا امید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزیں پوجنے لگے، وہ اپنے دل کے ٹھہرانے کو قیاس کر لے کہ جیسے ایک شخص اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہے، اگر چڑھ نہیں سکتا توقع تو ہے کہ رسی اوپر کھینچے تو چڑھ جائے، جب رسی توڑ دی تو کیا توقع رہی؟ کیا خدا کی رحمت سے نا امید ہو کر کامیابی حاصل کر سکے گا؟ گویا رسی کہا اللہ کی امید کو، اس کا کاٹ دینا نا امید ہو جانا، اور آسمان سے مراد بلندی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2، یعنی کیسی صاف مثالیں اور کھلی باتیں ہیں، مگر سمجھتا وہی ہے جسے خدا سمجھ دے۔ نمبر 3، مجوس کا عقیدہ۔ مجوس آگ پوجتے ہیں اور 2 خالق مانتے ہیں، ایک خیر کا خالق جس کا نام یزداں ہے اور دوسرا شر کا جس کا نام اہرمن کہتے ہیں، اور کسی نبی کا نام بھی لیتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ پیچھے بگڑے ہیں یا سرے سے غلط ہے۔ شہرستانی نے ملل النحل میں ان کے مذہب پر جو کلام کیا اسے دیکھا جائے، صاحبین وغیرہ کا ذکر پہلے گزر چکا۔ نمبر 4، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، یعنی تمام مذاہب و فرق کے نزاعات کا عملی اور 2 ٹوک فیصلہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے قیامت کے دن ہوگا، سب جدا کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کون کس مقام یا کس سزا کا مستحق ہے۔ نمبر 5، مخلوقات کا اللہ کو سجدہ۔ ایک سجدہ ہے جس میں زمین و آسمان کی ہر ایک مخلوق شامل ہے، وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کے آگے تکویناً سب مطیع و منقاد اور عاجز و بے بس ہیں، خواہی نخواہی سب کو اسی کے آگے گردن ڈالنا اور سر جھکانا پڑتا ہے۔ دوسرا سجدہ ہر چیز کا جدا، وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنائے اس کام میں لگے۔ یہ بہت آدمی کام کرتے ہیں، بہت نہیں کرتے، مگر آدمیوں کو چھوڑ کر اور ساری خلقت کرتی ہے۔ بناء علی ان اللہ یسجد لہ الی آخری میں ہر چیز کا اپنی شان کے لائق سجدہ مراد ہوگا۔ من فی الارض کے بعد دوسرا یسجد مقدر نکالا جائے گا۔ تنبیہ، پہلی آیت سے ربط یہ ہوا کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، حالانکہ دوسری تمام مخلوق خدا کی مطیع و منقاد ہے۔ انسان جو ساری مخلوق سے زائد عاقل ہے، چاہیے تاکہ اس کے کل افراد اوروں سے زیادہ متفق ہوتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی سجدہ سے انکار و اعراض کرنے کی بدولت عذاب کے مستحق ہوئے۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ نمبر 1، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 مدعی ہیں جھگڑتے ہیں اپنے رب پر۔ نمبر 2، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے ہیں کپڑے آگ کے۔ نمبر 3، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالتے ہیں ان کے سر پر جلتا پانی۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل کر نکل جاتا ہے اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی۔ ولہم مقامع من حدید، اور ان کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے۔ نمبر 4، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم نعیدوا فیہا، جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے پھر ڈال دیے جائیں گے اس کے اندر۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ نمبر 5، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں، جنات باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، گہنا پہنائیں گے ان کو وہاں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی خدا تعالیٰ جس کو اس کی شامت اعمال سے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت کے مقام پر کون پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 2،
دو فریق کون ہیں؟ یعنی پہلے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین الی آخرہ میں جن فرقوں کا ذکر ہوا، ان سب کو حق و باطل ہونے کی کیا حیثیت سے دو فریق کہہ سکتے ہیں؟ ایک مومنین کا گروہ جو اپنے رب کی سب باتوں کو من و عن تسلیم کرتا اور اس کے احکام کے آگے سر بسجود رہتا ہے۔ دوسرے کفار کا مجمع جس میں یہود و نصارہ، مجوس، مشرکین، صائبین وغیرہ ہم سب شامل ہیں، جو ربانی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کی طاعت کے لیے سر نہیں جھکاتے۔ یہ دونوں فریقوں دعاوی میں، بحث و مناظرہ میں اور جہاد و قتال کے مواقع میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں، جیسا کہ بدر کے میدان میں مبارزہ میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم تین کافروں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ کے مقابلے پر نکلے تھے۔ آگے دونوں فریق کا انجام بتلاتے ہیں۔ نمبر 3، آگ کے لباس، یعنی جس طرح لباس آدمی کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، جہنم کی آگ اسی طرح ان کو محیط ہوگی، یا کسی ایسی چیز کے کپڑے پہنائے جائیں گے جو آگ کی گرمی سے بہت سخت اور بہت جلد تپنے والے ہوں۔ نمبر 4، دوزخ کی سزائیں، لوہے کے ہتھوڑے، دوزخیوں کے سر کو ہتھوڑے سے کچل کر کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈالا جائے گا، جو دماغ کے راستے سے پیٹھ میں پہنچے گا، جس سے سب انتڑی اوجڑی کٹ کٹ کر نکل پڑے گی، اور بدن کی بالائی سطح کو جب پانی مس کرے گا تو بدن کا چمڑا گل کر گر پڑے گا، پھر اصلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے اور بار بار یہی عمل ہوتا رہے گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناکم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، سورہ نساء رکوع نمبر 8۔ اللہم اعذنا من غضبک وعذابک، آمین۔ نمبر 5، یعنی دوزخ میں گھٹ گھٹ کر چاہیں گے کہ کہیں کو نکل بھاگیں، آگ کے شعلے ان کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، پھر فرشتے آہنی گرز مار کر نیچے دھکیل دیں گے اور کہا جائے گا کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو، جس سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا، العیاذ باللہ۔ من اساور من ذهب ولؤلؤا، کنگن سونے کے اور موتی، نمبر 1۔ ولباسهم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی، نمبر 2۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی، نمبر 3۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ، نمبر 4۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کے راہ سے اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے، برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، نمبر 5۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ شرارت سے، اسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک، نمبر 6۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس کے گھر کی، نمبر 7، کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو، نمبر 8۔ وَطَهِّرْ بَيْتِي، اور پاک رکھ میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے واسطے، والقائمین، اور کھڑے رہنے والوں کے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ والوں کے، نمبر 9۔ تفسیر نمبر 1، اہل جنت کے زیور اور کنگن، یعنی بڑی آرائش اور زیب و زینت سے رہیں گے اور ہر ایک عنوان سے تجمل و تنعم کا اظہار ہوگا۔ نمبر 2، اہل جنت کا لباس، پہلے قطعت لہم ثیاب من نار میں دوزخیوں کا لباس مذکور ہوا تھا، اس کے بالمقابل یہاں جنتیوں کا پہناوا بیان فرماتے ہیں کہ ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ جو فرمایا کہ وہاں گہنا اور وہاں پوشاک، معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے یہاں نہیں، اور گہنوں میں سے کنگن اس واسطے کہ غلام کی خدمت پسند آتی ہے تو کڑے ہاتھ میں ڈالتے ہیں۔ تنبیہ، احادیث میں ہے کہ جو مرد یہاں ریشم کا لباس پہنے گا آخرت میں نہیں پہنے گا، اگر وہ پہننے والا کافر ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہ ہوگا، جنتیوں کا لباس پہنے۔ اگر مومن ہے تو شاید کچھ مدت تک اس لباس سے محروم رکھا جائے، پھر ابد الآباد تک پہنتا رہے، اور اس لامتناہی مدت کے مقابلے میں یا قلیل زمانہ غیر معتد بھی سمجھا جائے۔ نمبر 3، اہل جنت کی پاکیزہ گفتگو، دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ کہا، قرآن پڑھا، خدا کی تسبیح و تحمید کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اور آخرت میں بھی کہ فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ستھری باتیں کرتے ہوں گے، بک بک جھک جھک نہ ہوگی، اور نعمائے جنت پر شکر خداوندی بجا لائیں گے، مثلا کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الجنہ، سورہ فاطر میں ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، الآیہ۔ اس سے آیت حاضرہ کی تفسیر ہوتی ہے نبہ علیہ فی الروح۔ نمبر 4، یعنی اللہ کی راہ پائی جس کا نام اسلام ہے، یہ راہ خود بھی حمید ہے اور راہ والا بھی حمید ہے، یا راہ پائی اس جگہ کی جہاں پہنچ کر آدمی کو خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کی راہ سے روکنے والے، پہلے ہادان خصمان اختصموا الی آخری میں مومنین اور کفار کے اختصام یعنی جھگڑے کا ذکر تھا، اسی اختصام کی بعض صورتوں کو یہاں بیان فرمایا ہے، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں سے بھی
دوسروں سے مزاحم ہوتے ہیں، چاہے کوئی شخص اللہ کے راستے پر نہ چلے، حتیٰ کہ جو مسلمان اپنے پیغمبر کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ جا رہے تھے ان کا راستہ روک دیا۔ حالانکہ مسجد حرام یہ حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادت و مناسک کا تعلق ہے سب کے لیے یکساں ہے، جہاں مقیم و مسافر اور شہری و پردیسی کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں۔ ہاں وہاں سے نکالے جانے کے قابل اگر ہیں تو وہ لوگ جو شرک اور شرارتیں کر کے اس بقعہ مبارکہ کی بے تعظیمی کرتے ہیں۔ تنبیہ: بیوت مکہ کی ملکیت اور بیع شراب وغیرہ کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ جس کی کافی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں کی گئی ہے، یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں۔ نمبر 6، حرم شریف میں گناہوں کی سزا، یعنی جو شخص حرم شریف میں جان بوجھ کر بالارادہ بے دینی اور شرارت کی کوئی بات کرے گا اس کو اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جو دوسری جگہ ایسا کام کرنے پر ملتی۔ اس سے ان کا حال معلوم کر لو جو ظلم و شرارت سے مومنین کو یہاں آنے سے روکتے ہیں۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کی جگہ، کہتے ہیں کعبہ شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی، پھر مدتوں بعد نشان نہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو، اس معظم جگہ کا نشان دکھلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ تنبیہ: مسجد حرام کا ذکر پہلے آیا تھا، اسی کی مناسبت سے کعبہ کی بنا کا حال اور اس کے متعلق بعض احکام دور تک بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 8، کعبہ کی بنیاد توحید پر، یعنی اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھو، کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم نہ بجا لائے۔ کفار مکہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ وہاں 360 بت لا کر کھڑا کر دیے، العیاذ باللہ، جن کی گندگی سے ہمیشہ کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے گھر کو پاک کیا، فللہ الحمد والمنہ۔ نمبر 9، یعنی خالص انہی لوگوں کے لیے رہے اور سب سے پاک کیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص اسی امت محمدیہ کی نماز میں ہے، تو یہ خبر دی کہ آگے لوگ ہوں گے اس کو آباد کرنے والے، وفیہ نظر فلیتأمل۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے۔ نمبر 1، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ پہنچے اپنے فائدے کی جگہوں پر۔ نمبر 2، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ذبح پر جو پایوں مواشی کے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو۔ نمبر 3، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو۔ نمبر 4، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنے میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ نمبر 5، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ سن چکے، اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو وہ بہتر اسی کے لیے اپنے رب کے پاس۔ نمبر 6، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال ہیں تم کو چوپائے۔ نمبر 7، مگر جو تم کو سناتے ہیں۔ نمبر 8، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، سو بچتے رہو بتوں کی۔ تفسیر نمبر 1، حج کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پکار، یعنی جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ لوگو تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کو آؤ۔ حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی۔ بلا شبہ جیسے آج کل ہم امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کر لندن کی آواز سن لیتے ہیں، جس کے لیے حج مقدر تھا، اس کے روح نے لبیک کہا، وہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آدمی پا پیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سے اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی اور دبلی ہو جاتی ہیں، بلکہ عموماً حاجیوں کو عمدہ سانڈنیاں کہاں ملتی ہیں، انہی سوکھے دبلے اونٹنوں پر منزلیں قطع کرتے ہیں۔ یہ گویا اس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ نمبر 2، منافع حج، اصل مقصد تو دینی و اخروی فوائد کی تحصیل ہے، مثلا حج و عمرہ اور دوسری عبادت کے ذریعے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پر فائز ہونا، لیکن اس عظیم الشان اجتماع کے ضمن میں بہت سی سیاسی، تمدنی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، کما لا یخفیٰ۔ نمبر 3، ایام معلومات میں ذکر اللہ، ایام معلومات سے بعض کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور بعض کے نزدیک 3 دن قربانی کے مراد ہیں۔ بہرحال ان ایام میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسی ذکر کے تحت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی داخل ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ان دونوں میں بہترین عمل یہی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ نمبر 4، قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت، بعض کفار کا خیال تھا قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہیے، ان کی اصطلاح فرمادی کے شوق سے کھاؤ، دوستوں کو دو اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ۔
نمبر 5 بیت اللہ کا طواف، جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں، حجامت نہیں بنواتے، ناخن نہیں لیتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، بدن پر میل اور گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، زیادہ مل ول کر غسل نہیں کرتے، ایک عجیب عاشقانہ و مستانہ حالت ہوتی ہے۔ اب 10ویں تاریخ کو سب قصے تمام کرتے ہیں، حجامت بنوا کر غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف زیارت کو جاتے ہیں۔ جس کو ذبح کرنا ہو پہلے ذبح کر لیتا ہے، اور اپنی منتیں پوری کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی مرادوں کے واسطے جو منتیں مانی ہوں ادا کریں۔ اصل منت تو اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ بعض کے نزدیک نذور کے لفظ سے مناسک حج یا واجبات حج مراد ہیں، اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ تنبیہ: عتیق کے معنی قدیم پرانے کے ہیں، اور بعض کے نزدیک بیت عتیق اسی لیے کہا کہ اس گھر کو برباد کرنے کی غرض سے جو طاقت اٹھے گی حق تعالیٰ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا تاکہ خود اس کا اٹھا لینا منظور ہو۔ نمبر 6 حرمت اللہ کی تشریح، یعنی حرام چیزوں کو بھاری سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے، جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔ محترم چیزوں میں قربانی کا جانور، بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، عرفات، مسجدیں، قرآن، بلکہ تمام احکام الہیہ آ جاتے ہیں۔ خصوصیت سے یہاں مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دینا ہے کہ خدا واحد کے پرستاروں کو وہاں آنے سے نہ روکیں، نہ قربانی کے آئے ہوئے جانوروں کو واپس جانے پہ مجبور کریں، بلکہ قیمتی اور موٹے تازے جانور قربان کریں۔ نمبر 7 حلال جانوروں کی قربانی، یعنی ان کے ذبح کرنے کا حکم تعظیم حرمات اللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی اسی کی اجازت سے اور اسی کے نام پر وہ قربان کی جاتی ہے۔ نمبر 8 یعنی جن جانوروں کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً تم کو سنایا جاتا رہا، جیسے کہ سورہ انعام میں تفصیلاً گزر چکا، وہ حلال نہیں۔ سورہ حج کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔